لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی. پھر اپنا غلام میسرہ ہم یہ پڑھائے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام تھا اس کا نام میسرہ تھا. پھر میسرہ نے آپ کے شیرین شمائل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ. ایک ہے اخلاق، عموماً ہم اس کو اخلاق پڑھتے ہیں، اخلاق غلط ہے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ اخلاق، بلند اخلاق. اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا تو میسرہ غلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل یعنی آپ کا اخلاق عالیہ اور ساتھ ساتھ میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی بیان کیا. دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال جب بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا ان کا گوہر مراد، گوہر کہتے ہیں قیمتی پتھر کو، گوہر مراد بنا مقصد، ان کا مقصود جو قیمتی چیز انہیں مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بیچ کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا اظہار پہلے کس نے کیا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ نے تجویز پسند کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی تجویز پسند کی اور چاچاؤں سے گفتگو کی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا عمر بن اسد، سیدہ خدیجہ کے چاچے کا نام کیا تھا؟ عمر بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ پر نکاح ہو، مہر پر نکاح ہو گیا. یعنی ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ مہر پر اور دوسری روایت کے مطابق 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہیں اور مہر بیان کیا گیا. حق مہر اسے کہا جاتا ہے. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پہلے پڑھائے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی تجارت کے سلسلے میں ابھی آپ شام سے واپس آئے ہوئے 2 مہینے چند دن ہوئے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 28 سال تھی. کچھ اور اقوال بھی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا. پھر ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا. پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی شرف زوجیت سے نوازا. کن کو؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی. کسے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلوں اور پچھلوں میں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری. گزرے ہوئے لوگوں میں سے اور آنے والے لوگوں میں سے سب کے لیے باعث رشک ٹھہری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی
ان کے جیتے جی یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہ کی. آپ کی تمام اولاد بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی. صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھی. غالباً کل ہم سیدنا ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھ چکے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ فرمانے لگے ان العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم ولا نقول الا ما يرضى ربنا. صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھی. ان کی اولاد کا نام یہ ہے کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کا نام یہ ہے. پہلے بیٹے کا نام ہے قاسم، پھر زینب یعنی پہلا نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوا، پھر آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 6 بچے تھے سیدہ خدیجہ سے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. پہلا بیٹا تھا اس کا نام قاسم بن محمد، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. کیا؟ ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. پھر اس کے بعد آپ کی بڑی صاحبزادی کا نام زینب، پھر اس سے چھوٹی کا نام رقیہ، پھر اس سے چھوٹی کا نام ام کلثوم، پھر اس سے چھوٹی کا نام فاطمہ، پھر عبداللہ. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لڑکے یعنی آپ کے سارے نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئے. البتہ تمام بچیاں عہد نبوت پائے، تمام بچیوں نے عہد نبوت نبی علیہ السلام کی نبوت کی زمانہ پایا اور اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی. سیدہ زینب نے بھی، سیدہ رقیہ نے بھی، سیدہ ام کلثوم نے بھی اور سیدہ فاطمہ نے بھی. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہی. کون؟ سیدہ فاطمہ رضی. تو یہاں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 جوان بیٹیوں کی نبی علیہ السلام نے لاش اٹھائے ہیں. کتنے؟ 3 جوان بیٹیوں کی. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے کمزور ہو چکی تھی. یہ دیواریں ایک بار خانہ کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی. اب قریش مجبور ہوئے کہ ازسر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. تعمیر بیت اللہ میں صرف حلال مال، یعنی وہ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، پھر بھی مسجد میں وہ صرف اور صرف حلال مال ہی. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر اگر کافروں اور مشرکوں سے بھی کروایا ہے تو اللہ نے اس میں حرام کے پیسے کی آمدش سے اللہ نے بیت اللہ حرم پاک کو کیا رکھا ہے؟ پاک رکھا ہے. تو اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے. چنانچہ بدکارہ عورت کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے. انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا مباد اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے. یعنی ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا اگر ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے اگر ہم جو دیواریں اگر ہم گرانے کی صورت میں کہیں اللہ کے عذاب ٹوٹ نہ پڑے. بالآخر ولید بن مغیرہ یہ سیدنا خالد بن ولید کے باپ ہے، ان کے والد کا نام ولید بن مغیرہ ہے. ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. مصلحین سے مراد کیا بیٹا؟ درست کرنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو. ہم خانہ کعبہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہم خانہ کعبہ کو نہیں گرا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بہتر انداز میں تعمیر کرنے کی نیت سے جو خرابی آئی ہے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے
ہم گرا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا، جب لوگوں نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ انہوں نے تمام دیواروں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ پھر قریش نے کیا کیا؟ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر، اشراف سے مراد مکہ کے سردار، مکہ کے معزز لوگ اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاچا عباس بھی پتھر ڈو رہے تھے۔ تعمیر کا کام کیا لکھا ہے؟ باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ باقوم کیا تھا؟ معمار کا نام تھا۔ معمار کس کہتے ہیں بیٹا؟ مستری یا ہیڈ کو کہا جاتا ہے، جو اس کام کو، اس دیوار کو بنانے والا، جو ماہر معمار کو معمار بنانے والا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ رومی تھا، اور روم سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ باقوم۔ باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی۔ ابھی جو حتیم کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے، تاکہ علامت رہے یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں، اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود، اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں، جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی، جب دیوار حجر اسود رکھنے والی جگہ تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا۔ وہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے۔ حکم سے مراد جج، جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھے کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد۔ ھذا الامین یہ امین ہے، ھذا الامین یہ امانت دار ہے، رضیناہ اس کو بطور جج، بطور قاضی ہم راضی ہوا۔ ھذا محمد یہ محمد ہے، یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں بلیک سٹون، کالا پتھر۔ حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس کا کنارہ کس کا؟ اس چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس کے کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا
تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ حجر اسود کے مقابلے میں دروازہ کو کیوں انہوں نے بلند رکھا، کیوں انہوں نے اونچا رکھا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کو اونچا کیوں رکھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے انہوں نے، قریش نے اسے اتنا اونچا رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں 18 ہاتھ بلند ہے، جبکہ پہلے 9 ہاتھ، پہلے کیا تھے؟ پہلے 9 ہاتھ تھی، پہلے 9 ہاتھ، ہاتھ سے مراد یہ ادھر سے لے کر ادھر کو تک کہتے ہیں ہاتھ، ادھر سے ادھر کو نہیں، ادھر سے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کتنے ہاتھ تھے؟ 9 ہاتھ۔ مکہ والوں کی تعمیر میں قریش مکہ نے کتنا بنایا؟ 18 ہاتھ کی انہوں نے دیواریں کیا کر دی؟ اٹھا لی، بلند کی ہے، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ اچھا، اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں۔ اندرون کعبہ یعنی کعبہ کے اندر 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں، 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ کب؟ مکہ والوں کی تعمیر سے پہلے نہ ستون اور نہ چھت۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، سلیم العقل سے مراد کیا ہے؟ آپ کی عقل بالکل صحیح تھے، آپ کی عقل بالکل صاف ستھری آپ کی عقل تھی، پاک دامن یعنی آپ علیہ السلام اخلاقی حوالے سے آپ پاک دامن تھے اور بھرپور قوت کے مالک تھے، آپ سلیم العقل تھے۔ سلیم العقل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ نشہ آور چیز استعمال کرنے سے انسان کی عقل ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ سلیم العقل سے مراد آپ علیہ السلام اپنے دل و دماغ میں آپ کسی کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کسی کے بارے میں بری سوچ نبی علیہ السلام نہیں رکھتے تھے۔ پاک دامن آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی آپ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نبی علیہ السلام ملوث نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کسی غیر اخلاقی، پاک دامنی سے مراد غیر اخلاقی کسی سرگرمی میں نبی علیہ السلام ملوث نہیں تھے، باوجود اس کے آپ بھرپور قوت کے مالک تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کمزوری کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے آدمی پاک دامنی اختیار کرے یا لوگوں سے مرعوب ہو کر ڈر کر وہ کام نہ کرے۔ نہ آپ علیہ السلام جتنے بھی نہ آپ جھوٹ بولتے تھے، نہ آپ علیہ السلام چوری، ڈاکے، یا نہ آپ علیہ السلام شراب یا کوئی نشاور چیز استعمال کرتے، نہ آپ کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرتے، نہ آپ علیہ السلام زناکاری جیسی بے حیائی کے نبی علیہ السلام مرتکب تھے۔ کب؟ نبوت سے پہلے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئی۔ نبی علیہ السلام کی جب جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی، امانت داری، مردانگی، شجاعت، عدل، حکمت، زہد سے مراد لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بالکل مستغنی، بے نیاز، اور قناعت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے روکھی سوکھی پہ آپ قناعت کیا کرتے تھے۔ بردباری، نبی علیہ السلام بہت زیادہ آپ صبر سے کام لیتے تھے، آپ بردبار تھے۔ عفت، نبی علیہ السلام کسی نامحرم عورت سے آپ علیہ السلام کا کوئی لین دین، کوئی میل ملاپ نہیں تھا۔ صبر، نبی علیہ السلام آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ آپ صبر سے کام لیا کرتے تھے۔ شکر، نبی علیہ السلام نعمتوں پہ آپ شکر کیا کرتے تھے۔ حیا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا تھی۔ وفا، نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ وفادار تھے، وفا کیا کرتے تھے۔ خیر خواہی کوئی نبی علیہ السلام سے مشورہ مانگے
تو نبی علیہ السلام خیر و خواہی کی بنیاد پہ آپ مشورہ دیا کرتے تھے. تواضع، ان سب کے باوجود نبی علیہ السلام انتہائی متواضع، انتہائی عاجزی کے ساتھ تواضع سب میں ممتاز تھے. ان تمام اخلاق میں نبی علیہ السلام کی عاجزی، آپ کا تواضع بہت ممتاز سے مراد بہت نمایاں. ممتاز کس کہتے بیٹا؟ نمایاں تھے. بلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. بلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. ابو طالب نے کیا خوب کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ گورے مکھڑے والا مکھڑ کی سے کہتے ہیں چہرے والا. وَأَبْيَضُ، ابیض کہتے ہیں گورے کو. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. یستسقا ابر رحمت برستا ہے. یستسقا کا معنی کیا ہے؟ استسقا. اسی سے ایک نماز کا نام ہے نماز استسقا. کون سی نماز ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے ہاں خشکساری ہو، قحط ساری ہو، تو مسلمان کسی کھلے میدان میں، کھلی جگہ میں جمع ہو کر ایک نماز ادا کرتے ہیں. اس نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز استسقا. تو یستسقا الغمام، یستسقا برستا ہے، الغمام ابر رحمت. آپ علیہ السلام کی برکت سے سمال الیتامی، وہ یتیموں کا سہارا، عصمت للارامل، بیواؤں کا نگہبان ہے. یعنی ابو طالب جو نبی علیہ السلام کا چاچا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستے. ابر کہتے ہیں بارش کو. ابر رحمت کی بارش برستا ہے. وہ یتیموں کا سہارا ہے اور وہ بیواؤں کا نگہبان ہے. آپ صلہ رحمی کرتے تھے. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ آپ جڑے رہتے تھے. آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے تھے. لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے. تنگ دستی کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا. مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے ہوئے سے تعاون فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا. کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہوا تھا. 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کے سر پہ نبوت کی تاج سجانا تھا. اس لیے اللہ نے آپ کی حفاظت، نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا. اور قوم کی اندر پھیلی ہوئی خرافات، برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی. چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے. نبی علیہ السلام نہ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے اور نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے. آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، نہ بتوں کو حصول برکت کے لیے چھوتے، اور چھونا سے مراد ٹچ کرتے، اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے. تقرب سے مراد ان کے قرب حاصل کرتے. لات عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے. لات ایک بت کا نام ہے، عزا ایک بت کا نام ہے، اور مشرکین مکہ کے لوگ واللات والعزا، لات کی قسم، عزا کی قسم، لات اور عزا کے نام پہ قسم کھاتے تھے. آپ علیہ السلام لات عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے. شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے. ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرکت نہ فرمائی. ایسی کسی مجلس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی، حالانکہ یہاں مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کے جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ نبوت اور رسالت سے سرفرازی، دعوت اور پیش آمدہ مسائل۔ نبوت اور رسالت سے سرفرازی، نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آپ نبی اور رسول، یہ دوسرا باب ہے۔ نبوت رسالت سے سرفرازی، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ دعوت اور پیش آمدہ مسائل، دعوت آپ علیہ السلام نے دعوت شروع کیا تو دعوت کے راستے میں آنے والی مصیبتیں، نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ آثار کہتے ہیں بیٹا نشانیوں کو، اثر کی جمع کیا ہے؟ آثار۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ نشانی۔ مثال کے طور پہ اگر زمین گیلی ہو تو آپ اگر اس گیلی زمین پہ اگر کوئی آدمی آپ سے پہلے گزر چکا ہو تو اس پر اس کا جو فوٹ پرنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نقش قدم، اسے کہتے ہیں اثر۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہاں سے ایک آدمی کیا ہوا، شازمی گزر گیا ہے۔ تو نبوت کے آثار اور سعادت، سعادت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سعادت یہ خوش قسمتی کے ہم معنی ہے۔ سعادت، خوش قسمت، سعادت مندی۔ ایک ہے سعادت، سعادت کی جو اپوزٹ ہے شقاوت۔ کیا؟ شقاوت۔ اسی سے ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے، شہادت کی موت ہے، سعادت کی زندگی یا شہادت کی موت۔ سعادت۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ قوم کسی اور سوچ، فکر، نظریات، اعتقادات میں قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ بالکل آپ کی قوم سے یکسر مختلف تھا، اور آپ کی قوم کے درمیان فکری عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی، ایک ہے نیک بختی اور ایک ہے بدبختی، اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے۔ رنجیدہ سے مراد بیٹا پریشان رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج سے مراد نبی علیہ السلام کی یہ پریشانی، یہ غم اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر آپ کو کشا غار ہرا، آہستہ آہستہ غار ہرا تک لے گئی یہ سوچ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیمی کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے۔ دین ابراہیمی ایک حد تک مسخ ہو چکا تھا، اس میں جو بچی کھچی تعلیمات جو آپ علیہ السلام فطرت کے قریب دیکھتے تھے ان کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، یہی سن کمال ہے۔ سن کہتے بیٹا عمر کو، سال کو، کمال کہتے کمال کا۔ انسان کے جو کمال نا 40 سال کی عمر میں انسان کمال کو پہنچتا ہے، عقل شعور کے اعتبار سے، تو سن کمال ہے۔ عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، اسی لیے کل ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہوئے ہم نے کہا تھا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اس میں ہم نے ایک روایت یہ بھی پڑھی تھی، جناب نوح علیہ السلام نے قوم میں دائی کی حیثیت سے 910 برس، یہی بتایا تھا 910 برس کیسے ہوا تھا؟ کیونکہ 40 سال نکالو نا، انکل آپ علیہ السلام قرآن کیا کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ آپ قوم میں دعوت دیتے رہے 1000 سال، 50 سال کم 1000 سال، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بعض روایت میں کیا ہے، اس میں سے جناب نوح علیہ السلام کی 40 سال، اس 900 سال میں سے 40 سال نکالے تو کتنے سال رہ گئے؟ 910 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، تو لہٰذا
نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 910 سال آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. تو یہاں ہم یہی پڑھ رہے ہیں عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں سے مراد اس کی روشنیاں جھلک نظر آنی شروع ہوئی. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے. نبی علیہ السلام شروع میں کیا دیکھتے؟ اچھے خواب، نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسے ہی پیش آتا. نبی علیہ السلام جو دیکھتا تھا ویسا ہی پیش آتا تھا. پھر روشنی نظر آنے لگی، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو اس کام کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تیار کر رہا ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے برائیوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں اللہ نے نفرت ڈال دی. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے الگ تھلگ خلوت نشینی اللہ رب العالمین نے محبوب بنایا. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھانا شروع کر دیا. جو خواب میں نبی علیہ السلام نیند کی حالت میں دیکھتے، حالت بیداری میں وہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی لاعرف حجرا، انی بے شک میں لاعرف میں پہچانتا ہوں حجرا ایک پتھر کو مکہ میں کان یسلم علیہ وہ مجھ پر سلام کیا کرتا تھا قبل ان ابعث مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے. اسے کہتے بعثت جو بعثت سے پہلے. بعثت کسے کہتے بیٹا؟ آپ علیہ السلام کو بھیجے جانے سے پہلے. یعنی آپ آئے تو 40 سال پہلے تھے لیکن نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے 40 سال کی عمر میں آپ کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. اب یہاں پہ جس جگہ پہ نبی علیہ السلام آپ خلوت نشینی اختیار کرتے تھے وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے ہیرا پہاڑ اب بھی جبل نور کے نام سے مشہور ہے. ہیرا جو غار ہیرا ہے وہ جبل نور کے نام سے مشہور ہے. وہ اچھا نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں خلوت اختیار فرماتے. خلوت کیا کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. خلوت ایک جلوت. ابھی ہم جلوت میں، ابھی ہم کس میں ہیں؟ جلوت میں. خلوت کیا ہے؟ جس میں بالکل میں اکیلا ہوں، جس میں بالکل آپ اکیلی ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلوت. جلوت کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم سب موجود ہیں. ابھی ہم کس میں ہیں بیٹا؟ خلوت میں یا جلوت میں؟ جلوت میں. شاباش. خلوت اختیار فرماتے اور کئی راتیں گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اور اسی عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے. توشہ کسے کہتے ہیں؟ زادے راہ. آپ کسی تھیلی میں آپ کیا لے کے جاتے؟ وہاں پہ لوازمات زندگی کی کچھ چیزیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر جاتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، آپ کے پاس حق آ گیا. حق سے مراد وہی آ گئی اور آپ علیہ السلام یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا پڑھو. اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر فرماتے ہیں فاخذنی، اس نے مجھے پکڑ لیا. فغطانی، اس نے مجھے زور سے دبوچا. فغطانی، اس نے مجھے زور سے دبوچا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے چور کر ڈالا، میں بالکل بے بس ہو گیا. ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. بعض لوگوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ما انا بقارئ کا کیا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ میں
ایک ہے میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ ایک الگ معنی ہے۔ ایک ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کسی انسان کے آگے میں نے پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت تھی۔ اگر آپ کسی کے آگے، کسی مخلوق کے آگے، کسی انسان کے آگے اگر آپ شاگردی اختیار کرتے تو لوگ کہتے اس کو اس کے استاد نے سکھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کسی بھی انسان کے آگے شاگردی اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین نے فرصت ہی نہیں دیا۔ تو ما انا بقارئ کا ایک صحیح ترجمہ مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا، فاخذنی فغطانی حتی بلغ منی الجہد، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر ثم ارسلنی، پھر چھوڑ کر کہا، فقال اقرأ، پھر اس نے کہا پڑھو، فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس میں ابھی ٹھیک معنی کیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فقطانی الثالث ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے، فاخذنی، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغطانی، پھر اس نے مجھے دبوچا، اور پھر اس نے ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور تیسری بار اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی، یعنی خوف جاتی رہی، دہشت سے مراد خوف جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، لقد یقیناً، خشیت مجھے ڈر لگتا ہے، علی نفسی اپنی جان پر۔ تو یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کلا واللہ ما یخزیک اللہ عبدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، ما یخزیک، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اللہ، اللہ، ما یخزیک اللہ ابدا، ما نہیں، یخزیک، آپ کو رسوا کرے گا اللہ، اللہ، ابداً، کبھی، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ، دلیل، دعویٰ حضرت عائشہ کی، حضرت خدیجہ کیا دعویٰ کرتی ہے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ابداً، کبھی بھی۔ یہ حضرت خدیجہ کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اب دعویٰ کے لیے دلیل پیش کرتی ہے، انک لتصل الرحم، پہلی دلیل، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری دلیل، وتحمل الکل، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے مطابق جو بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور تیسری دلیل، وتکسب المعدوم، تنگ دست لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کو آپ کھلا کر دیتے ہیں، جو تنگ دست لوگوں کو کما کر کھلاتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ چوتھی دلیل، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد فرماتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں آپ مدد فرماتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ جس انسان کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں، کتنی خوبیاں؟ 5 خوبیاں ہوں، اللہ اسے کبھی رسوا
نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ کا دعویٰ ہے. انک لتصل الرحم، آپ ان پر نمبری لگا لے. انک لتصل الرحم 1، وتحمل الکل 2، وتکسب المعدوم 3، وتقری الضیف 4، وتعین علی نوائب الحق 5. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی یعنی آپ اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ورقہ نے کہا بھتیجا تم کیا کہتے ہو؟ بھتیجا تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا سنا، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا جو کچھ سنا بیان کر دیا. ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس سے مراد وہی لانے والا فرشتہ. ناموس کسے کہتے ہیں؟ وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. ورقہ بن نوفل 2 قسم کی خواہش کرتا ہے. 2 خواہشیں. کتنی خواہشیں؟ 2 خواہشیں. پہلی خواہش کیا ہے؟ کاش میں جوان ہوتا. دوسری خواہش کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور آپ فرمانے لگے او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دیں گے؟ تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال لے گی، اگر میں نے تمہارا وہ دن پا لیا تمہاری زبردست مدد کروں گا. کون کہتا ہے؟ ورقہ ابن نوفل. اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی. ورقہ کون تھا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچزاد کزن تھا جو دور جاہلیت میں دین مسیح کو، دین عیسائیت کو قبول کر چکا تھا اور یہ ورقہ ابن نوفل تھا. تو ورقہ ابن نوفل نبی علیہ السلام کی پہلی وحی کے بعد وہ فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ غالباً 3 مختلف اس میں روایتیں آتی ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا. آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے. یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. کب؟ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. نیز ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا. صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے یہ واقعہ رات کی پچھلے پہر سموار کے فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا. سموار کے فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا. چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی. اگر کیلنڈر کے مطابق اگر دیکھا جائے جس سال نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس سال سموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی. اسی لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سموار کی رات شروع ہوئی. اسی روز اگست کے 10 تاریخ تھی اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 610 عیسوی. آج ہم کس میں عیسوی تاریخ کے مطابق 2023 میں. آج ہم کس میں ہیں؟ 2023 میں ہیں. تو نبی علیہ السلام پر کب وحی آئی عیسوی کیلنڈر کے مطابق؟ 10 اگست اور
610 عیسوی قمری حساب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھے، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22